کبھی آپ نے آسمان پر پرواز کرتے ایک ایسے جنگی طیارے کے بارے میں سوچا ہے جس کی رفتار آواز سے 2 گنا ہو، جو دشمن کی سرحدوں میں گھس کر نہ صرف انہیں دیکھے بلکہ ان پر برق رفتاری سے حملہ بھی کرے، اور یہ سب ایک انسان کے کنٹرول میں ہو جو اس طیارے کے اندر بیٹھا ہو؟ اب ذرا سوچیں کہ وہ انسان جو ایک فائٹر پائلٹ ہے، جب اتنی بلندی پر اتنی شدت سے اور اتنے خطرناک حالات میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ نہ صرف طیارہ، نہ صرف ہتھیار، بلکہ وہ چیز جو اس کے دماغ اور طیارے کے درمیان پل کا کام دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس کے ہیلمٹ کی، لیکن یہ کوئی عام ہیلمٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا تکنیکی، ذہین اور ناقابل یقین آلہ ہے جو پائلٹ کو صرف تحفظ ہی نہیں دیتا بلکہ اسے ایک طرح سے انسانی جسم سے بالاتر بنا دیتا ہے۔ یہ ہیلمٹ محض ایک خول نہیں ہے بلکہ ایک مکمل جنگی کمپیوٹر ہوتا ہے جو پائلٹ کی آنکھ، زبان، دماغ اور ہاتھ سب کچھ بن جاتا ہے۔ یہ ہیلمٹ پائلٹ کی ہر حرکت، ہر سوچ اور ہر ارادے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر دشمن پر قیامت ڈھاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جدید جنگوں میں پائلٹ کا سب سے طاقتور ہتھیار اس کا ہیلمٹ ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اب آئیے اس ہیلمٹ کی اندرونی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہر چیز سائنسی جادو سے کم نہیں ہے۔ جدید جنگی طیارے جیسے F-35 یا GF-17 تھنڈر کے پائلٹس جب پرواز کرتے ہیں تو وہ صرف ایک جہاز کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، وہ دراصل ہوا میں موجود ایک اڑتے ہوئے ڈیجیٹل قلعے کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس قلعے کی چابیاں ان کے ہیلمٹ میں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ ہیلمٹ جدید سینسرز، کیمروں، مائکرو چپس اور خصوصی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ پائلٹ کے لیے اس کا ہیلمٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک سپر ہیرو کے لیے اس کی خاص طاقت۔ جب ایک پائلٹ ہوا میں ہوتا ہے تو ہر لمحہ اہم ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی غفلت اسے موت کے دروازے تک لے جا سکتی ہے، لیکن یہ ہیلمٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز لے آتا ہے۔ پائلٹ کو اب طیارے کے اندر نصب سکرینز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفتار، سمت، ہدف کی پوزیشن، دشمن کی نقل و حرکت اور ہتھیاروں کی مقدار، یہ سب کچھ اس کے ہیلمٹ کے شیشے پر براہ راست دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ آسمان پر پرواز کرتا ہے، پوری جنگ کا میدان اس کے ہیلمٹ میں سمٹ آتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ اندھیری رات ہو، بادلوں کی گہرائی ہو یا دشمن کا طیارہ ریڈار سے بچ کر اڑ رہا ہو، پائلٹ کا ہیلمٹ اسے دیکھ لیتا ہے۔ یہ نائٹ ویژن اور انفراریڈ سینسر سے لیس ہوتا ہے جو نہ صرف روشنی کے بغیر دیکھ سکتے ہیں بلکہ گرمی کے سگنلز کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ یعنی دشمن کا طیارہ چاہے کیسا بھی چھپنے کی کوشش کرے، یہ ہیلمٹ اسے تلاش کر لیتا ہے، جیسے شکاری اندھیرے میں شکار دیکھ لیتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہیلمٹ پائلٹ کی صرف آنکھوں اور سر کی حرکت سے ہدف کو لاک کر سکتا ہے۔ پائلٹ اگر کسی چیز کی طرف صرف دیکھے تو یہ ہیلمٹ فوراً اس کو نشانہ بناتا ہے، پھر صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور میزائل اس سمت میں روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دشمن کو اتنی تیزی سے نشانہ بناتی ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ پھر اس میں وہ خاص آکسیجن ماسک ہوتا ہے جو بلند ترین فضا میں سانس لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ عام انسان وہاں سانس نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہیلمٹ پائلٹ کو مسلسل آکسیجن فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ طیارہ اڑا سکے۔ یہ ماسک اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نہ طیارہ اڑا سکتے ہیں اور نہ ہی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ہیلمٹ کے اندر نصب مائکرو فون اور سپیکر شور و غل میں بھی پائلٹ کو کنٹرول روم، دیگر طیاروں اور ساتھیوں سے رابطے میں رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے آتش بازی اور دھماکوں کے درمیان جب شور انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہ ہیلمٹ پائلٹ کی آواز اور سننے کی طاقت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور آج کے جدید ہیلمٹس تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اب ایسے ہیلمٹ آ چکے ہیں جو پائلٹ کی دماغی لہروں یا آنکھوں کی حرکات کو سمجھ کر رد عمل دیتے ہیں، جیسے F-35 طیارے کا ہیلمٹ جو دنیا کا سب سے مہنگا جنگی ہیلمٹ ہے اور اس کی قیمت $4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہیلمٹ نہ صرف دشمن کو پہچانتا ہے بلکہ اس کی نقل و حرکت کا تجزیہ بھی کرتا ہے اور پائلٹ کو فوری فیصلہ سازی میں مدد بھی دیتا ہے۔ جدید ہیلمٹ اب ایسے سینسر سے لیس ہوتے ہیں جو پائلٹ کو 360 ڈگری کا مکمل نظارہ دیتے ہیں۔ یعنی پائلٹ صرف سامنے ہی نہیں، نیچے، دائیں، بائیں، یہاں تک کہ پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے اس کا جہاز شفاف ہو۔ زمین، دشمن کے طیارے اور اپنے ساتھی طیارے، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ہیلمٹ کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ جہاز کی اونچائی، ہوا کی شدت،
तेज मोड़ और ज़बरदस्त झटकों के दौरान ये हेलमेट पायलट के सर की हिफाजत भी करता है। अगर ये हेलमेट ना हो तो पायलट का दिमाग झटकों से चकरा जाए, खून की रवानी मुतासिर हो और वो होश खो दे। लेकिन ये हेलमेट ख़ास स्ट्रक्चर और अंदरूनी सपोर्ट सिस्टम की मदद से पायलट के सर को महफूज रखता है। इसका बैरूनी हिस्सा मामूली फाइबर या प्लास्टिक से नहीं बनता, ये ख़ास फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर या क्यूलर जैसी अशिया से तैयार किया जाता है, जो नहायत ही हल्की मगर नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत होती हैं। यही वजह है कि ये हेलमेट ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है बल्कि पायलट के लिए बोझ भी नहीं बनता। सबसे अहम बात यह है कि हर हेलमेट एक मखसूस पायलट के लिए बनाया जाता है। हर इंसान का सर मुख्तलिफ होता है और इसकी बनावट, चौड़ाई और गोलाई अलग होती है, इसलिए हर पायलट के लिए अलहदा नाप, अलहदा फिटिंग और अलहदा सेंसर सेटिंग्स की जाती है ताकि वो बगैर किसी रुकावट के काम कर सके। F-35 के पायलट का हेलमेट इस कदर ताकतवर है कि वो एक ही वक्त में ना सिर्फ दुश्मन को देख सकता है बल्कि इसे लॉक भी करता है, तैयारी को कंट्रोल भी करता है और ज़मीन से आने वाली मालूमात को भी हेलमेट के अंदर दिखाता है। गोया पायलट के लिए ये एक मुकम्मल डिजिटल दुनिया बन जाती है जो इसकी आंखों और दिमाग से जुड़ी होती हैं। यही हेलमेट पायलट को दुश्मन से पहले खबरदार करता है, इसी के ज़रिए वो बगैर किसी ताख़ीर के निशाना बनाता है, इसी से वो कमांडर से राब्ता रखता है और इसी से वो अंधेरे में भी साफ देख सकता है। हेलमेट में मौजूद हेड्स अप डिस्प्ले यानी कि हुड एक शफाफ शीशा होता है जो पायलट की आंखों के सामने होता है। इस पर वो तमाम मालूमात ज़ाहिर होती हैं जो जहाज़ में लगे सेंसर्स और कंप्यूटर से आती हैं, मसलन रफ्तार, बुलंदी, ईंधन की मिकदार, दुश्मन की पोजीशन, अपने तैयारी की हालत। ये सब कुछ मुसलसल इस शीशे पर चलता रहता है। पायलट को ना किसी बटन को देखने की ज़रूरत होती है ना किसी डायल को घुमाने की। हर मालूमात उसकी आंखों के सामने बिल्कुल शफाफ तरीके से ज़ाहिर होती है। कुछ हेलमेट्स में तो ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद होता है, मतलब ये कि जैसे ही पायलट अपना सर किसी सिमत में घुमाता है तो हेलमेट उसी सिमत के बारे में तमाम मालूमात देना शुरू कर देता है। अगर दुश्मन दाएं तरफ है तो हेलमेट फौरन दाएं तरफ का जाविया दिखाता है और इस पर हदफ को लॉक कर लेता है। पायलट को बस एक बटन दबाना होता है और मिसाइल रवाना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यह हेलमेट सिर्फ जंग के वक्त मदद देता है, बल्कि तरबियत, परवाज, लैंडिंग और हर किस्म की मश्क में भी ये एक मुकम्मल पार्टनर का किरदार अदा करता है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि जब पायलट G9 फोर्स झेल रहा होता है, यानी उसके जिस्म पर 9 गुना ज़्यादा दबाव होता है, तब हेलमेट का हर इंच उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये हेलमेट ना हो तो पायलट की गर्दन इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए यह हेलमेट बहुत मजबूत मगर हल्के मवाद से बनाया जाता है। F-35 लाइटनिंग 2 के हेलमेट की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ एक हेलमेट नहीं बल्कि पूरा जंगी ऑफिस है जो पायलट के सर पर सजा होता है। इसका नाम है जनरेशन 3 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। यह हेलमेट इतना जदीद है कि इसमें 6 कैमरे लगे होते हैं जो त्यारे के गिर्द 360 डिग्री का नज़ारा फराहम करते हैं। पायलट अपने कदमों के नीचे ज़मीन को भी ऐसे ही देख सकता है जैसे त्यारा शफाफ हो। जैसे वो अपने हेलमेट में नीचे देखता है तो ज़मीन, इमारतें, टैंक, गाड़ियाँ सब कुछ जाहिर हो जाता है। दुश्मन अगर किसी पहाड़ के पीछे या रात की तारीकी में छुपा हो तो यह हेलमेट इसकी थर्मल तस्वीर पेश कर देता है। F-35 का यह हेलमेट अपने अंदर GPS, इंफ्रारेड, नाइट विजन और मिलिट्री डाटा लिंक को समेटे हुए है। अगर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तैयार करदा JF-17 थंडर के हेलमेट की बात की जाए तो इसमें F-35 जैसी मुकम्मल 360 डिग्री विजन तो नहीं है, लेकिन इसमें HMD यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम मौजूद है। इसका मतलब है कि पायलट दुश्मन को सिर्फ देखकर लॉक कर सकता है, चाहे दुश्मन उसके त्यारे के सामने हो या किसी और जानिब। मजीद ये कि JF-17 ब्लॉक 3 में शामिल किया गया हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम यानी कि HMTS चीन के पलाव सिस्टम से मुतासिर है और इसे WS-13 इंजन, ऐसा रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ मुताबिकत में डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तानी पायलट भी अपनी आंखों और सर के इशारे से दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं और मिसाइल उस हदफ को तलाश कर लेता है, चाहे वो किसी भी जाविये पर हो। फ्रांसीसी साख्ता राफेल त्यारा भी एक शानदार हेलमेट के साथ आता है। इसमें टॉप साइट नामी सिस्टम इस्तेमाल होता है जो कि ख़ास तौर पर नाइट विजन, थर्मल सेंसिंग और डायरेक्ट टारगेटिंग के लिए मशहूर है। फ्रांस ने इस हेलमेट को इतना हसास और
طاقتور بنایا ہے کہ پائلٹ کو رات کے وقت بھی انتہائی درست نشانے کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رافیل کے ہیلمٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جہاز کی باقی ساری سسٹم سے مکمل طور پر جڑا ہوتا ہے، مثلا ریڈار، میزائل گائیڈنس اور ڈیٹا لنک سسٹم۔ اب آتے ہیں روسی سو-57 طیارے پر، جو کہ دنیا کے چند اسٹیلتھ فائٹر میں سے ایک ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا ہیلمٹ ZSH-10 سیریز پر مبنی ہے، جو روس کی روایتی مہارت اور نئے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا امتزاج ہے۔ یہ ہیلمٹ انفرا ریڈ اور نائٹ ویژن کے علاوہ تھرمل امیجنگ اور ڈائریکٹ ویپن ٹارگیٹنگ کے قابل ہوتا ہے۔ روسی پائلٹس اسے دشمن کی آنکھوں میں جھانکنے والا ہیلمٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف دشمن کے مقام کو دیکھتا ہے بلکہ اس کے اگلے اقدام کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے دیگر طیاروں جیسے کہ F-22 ریپٹر یا یورپی ٹائفون اور سویڈش گریپن میں بھی ہیلمٹ ٹیکنالوجی انتہائی جدید ہے۔ ان سب کا مشترکہ مقصد یہی ہے کہ پائلٹ کو وقت، رفتار اور ہدف پر مکمل کنٹرول حاصل ہو، صرف ایک ہیلمٹ کے ذریعے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی پائلٹس نے جنگ کے دوران اپنے ہیلمٹ کی بدولت موت سے بچاؤ کی داستانیں سنائی ہیں۔ دوستو، اگر اس ہیلمٹ کی ہسٹری کی بات کی جائے تو فضائی جنگوں میں پائلٹ ہیلمٹ کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے، مگر آغاز میں یہ صرف تحفظ تک محدود تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پائلٹس چمڑے یا دھات سے بنے ہوئے ہیلمٹس پہنتے تھے، جو محض سر کو چوٹ سے بچانے کے لیے تھے۔ نہ کوئی ڈسپلے، نہ کوئی سینسر، نہ ہی کوئی رابطے کا نظام۔ پائلٹ صرف آنکھوں سے دشمن کو ڈھونڈتا، ہدف طے کرتا اور نشانہ لگاتا تھا۔ آواز کے ذریعے کمیونیکیشن بھی ابتدائی تھا اور بیشتر وقت ہاتھ سے اشارے کیے جاتے تھے۔ 1950 کے بعد جب جیٹ طیارے آئے اور رفتار میں زبردست اضافہ ہوا تو ہیلمٹس میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب ہیلمٹ میں ریڈیو کمیونیکیشن، آکسیجن ماسک اور کچھ حفاظتی اقدامات شامل ہو گئے۔ ویتنام جنگ کے دوران پائلٹس نے نائٹ ویژن گوگلز کا استعمال شروع کیا، مگر یہ ہیلمٹ سے الگ پہنے جاتے تھے۔ اس وقت بھی پائلٹ کو ہدف تلاش کرنے کے لیے طیارے کے آلات پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں پہلا بڑا انقلاب آیا، ہیڈز اپ ڈسپلے یعنی کہ ہڈ۔ یہ شفاف سکرین پائلٹ کی آنکھوں کے سامنے نصب ہوتی تھی، جس پر رفتار، سمت اور ہدف کی معلومات ظاہر ہوتی تھی۔ مگر اب بھی پائلٹ کو آگے کی سمت ہی دیکھنا ہوتا، کسی بھی زاویے پر موجود دشمن کو ہدف بنانے کے لیے طیارے کو گھمانا پڑتا تھا۔ پھر آیا ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ کا دور، جس نے مکمل جنگی تصویر بدل دی۔ اب پائلٹ جس طرف بھی دیکھتا، ہیلمٹ اسی سمت کی معلومات ظاہر کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ IR یعنی کہ انفرا ریڈ سینسرز اور ڈیٹا لنک نیٹ ورکس نے ایک ایسا ماحول تیار کر دیا جس میں پائلٹ ایک پورے جنگی منظر نامے کا حصہ بن گیا، وہ بھی بغیر کسی بٹن دبائے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں فائٹر پائلٹ کا ہیلمٹ صرف دیکھنے، سننے اور بولنے کا آلہ نہیں بلکہ ایک انٹیلیجنٹ پارٹنر بھی ہے، یعنی کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی نئے ہیلمٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو پائلٹ کی نیورل سرگرمیوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر پائلٹ کسی چیز کو صرف شدت سے چاہتا ہے یا اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو ہیلمٹ اس چیز کو خود بخود ترجیح دے لیتا ہے، جیسے ہدف کو لاک کرنا یا ریڈار کو اس جانب گھمانا۔ ایسا ہی ایک تجربہ ڈارپا بھی کر چکا ہے، جو کہ امریکہ کا دفاعی تحقیقی ادارہ ہے، جس میں برین مشین انٹرفیس استعمال کر کے پائلٹ کے دماغ سے احکامات لیے گئے۔ پائلٹ نے بٹن یا آواز کا استعمال کیے بغیر صرف دماغی ارتکاز سے طیارے کو کنٹرول کیا۔ آنے والے سالوں میں ایسے ہیلمٹس مارکیٹس میں لائے جا رہے ہیں جو آنکھوں کی جھپک یا ذہنی تصور کے ذریعے ہدف کو منتخب کر سکیں گے۔ مزید یہ کہ آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی کو بھی ہیلمٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پائلٹ کو فرضی دشمنوں کی مشق، حقیقی وقت میں دشمن کی حرکات کی پیش گوئی اور جنگ کے میدان کا 3D تصور پیش کرتی ہے۔ AI اسسٹڈ ڈیسیژن میکنگ پائلٹ کو یہ بتاتی ہے کہ کس ہدف کو پہلے نشانہ بنانا ہے، کون سا خطرہ فوری ہے اور کہاں سے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ فضائی جنگیں مستقبل میں ہیومن مشین ٹیم ورک کی بنیاد پر لڑیں گی۔ پائلٹ کے ساتھ ڈرونز، مصنوعی ذہانت والے کمپیوٹر اور زمین پر بیٹھے تجزیہ کار ایک نیٹ ورک سے جڑے ہوں گے اور اس نیٹ ورک کی کمان پائلٹ کے ہیلمٹ سے ہوگی۔ تصور کیجئے ایک پائلٹ فضا میں ہے، اس کے ارد گرد 5 ڈرونز اڑ رہے ہیں۔ اس نے صرف اپنے ہیلمٹ کے ذریعے ایک نظر ڈال کر ہر ڈرون کو مختلف ہدف دے دیے، بغیر کسی ہاتھ، بٹن یا آواز کے۔ دشمن کی افواج نیچے چھپی ہوئی ہیں اور ہیلمٹ کی تھرمل ویژن انہیں دیکھ چکی ہے۔ AI تجزیہ کر چکا ہے کہ کس ہدف پر حملہ مؤثر ہوگا اور پائلٹ نے محض آنکھ جھپک کر میزائل داغ دیا۔ یہ صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہی ہے۔
چین، امریکہ، اسرائیل اور روس ان ٹیکنالوجیز پر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور جلد ہی دنیا کے تمام جنگی میدانوں میں یہ ذہین ہیلمٹس نظر آئیں گے۔ تو جب اگلی بار آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور ایک لڑاکا طیارہ گرجتا ہوا گزرے تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا نوجوان پائلٹ صرف ایک شخص نہیں بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی، تربیت اور ذہانت کا مجموعہ ہے، اور اس کے سر پر سجا ہوا ہیلمٹ ایک خاموش کمانڈر ہے جو ہر لمحہ اس کی آنکھ، اس کی آواز اور اس کے فیصلے کا ساتھی ہے۔ سبسکرائب فار مور۔